جس نے اپنی نیت کو اخلاص میں ڈالا، جس کی انٹینشن کے اندر سنسیئرٹی بھر گئی، اللہ نے اس کے ظاہر کو بھی نور میں بدل دیا۔ تم اپنی ویلیو کسی اور کی نظر سے دیکھ رہے ہو، جبکہ تمہارا رب تمہارے باطن کو دیکھتا ہے، تمہاری ویلیو تمہارے اندر ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے، وہ تمہاری انٹینشن کو دیکھتا ہے، تمہارے ان لمحات کو بھی دیکھتا ہے، وہ البصیر جب تم اکیلے ہوتے ہو۔ یہ کائنات کی تمام مخلوقات کو پتہ چل جاتا ہے جب اشرف المخلوقات جو ہے ہو چکی ہو، تو اس میں صرف دل، رب اور تنہائی کا رشتہ ہوتا ہے۔ تم جو ہو وہ تب ظاہر ہوتا ہے جب تم کسی اسکرین کے بغیر بھی مطمئن رہو۔ آپ ان لائکس اور پوسٹس کی فکر سے باہر نکل آئے۔ کوئی نیکی تو چھپا کے کر لیں، کوئی سٹوری تو خدا کے ساتھ شیئر کر دیں۔ السلام علیکم صاحبو، تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ تم ہر لمحہ ہی کیوں آن لائن ہونا چاہتے ہو بھائی؟ تمہیں کیوں مسلسل یہ فکر رہتی ہے کہ تمہاری تصویر پر کتنے لائکس آئے ہیں، کس نے تمہاری سٹوری دیکھی ہے، کس نے کامنٹ کیا ہے، کس نے شیئر کیا ہے؟ کیوں اندر سے تمہیں یہ بے چینی رہتی ہے جب تمہیں کوئی نوٹس نہیں کرتا؟ تمہارا دن خوشی سے بھر جاتا ہے جب تمہاری پوسٹ وائرل ہو جاتی ہے، اور تمہارا دل افسردہ ہو جاتا ہے جب کوئی تمہیں اگنور کر دیتا ہے۔ کیا تم نے کبھی یہ سوال کیا کہ آخر تم کس لیے زندہ ہو؟ اپنی روح کے لیے یا دنیا کی آنکھوں کے لیے؟ کیا ایسا تو نہیں کہ تمہارا وجود صرف اس فکر میں ہے کہ تم دوسروں کے سامنے کیسے نظر آتے ہو، ان کو کیسے لگتے ہو؟ تو آج کے نوجوان نے تو اپنے باطن کو، اپنی انر ورلڈ کو بھلا کر ظاہر میں بنا لیے۔ اندر اندھیرا ہے اور باہر تصویری روشنی ہے، دل خالی ہے مگر وہ کیا اسے کہتے ہیں، فیڈز بھرے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنی حقیقت کو ہیش ٹیگز میں دفن کر دیا ہے، اپنے درد کو، اپنی کمیوں کو فلٹروں کے اندر، فلٹرز میں چھپا دیا۔ تو یہ درویش تمہیں بتاتے ہیں کہ جو دل سے دور ہوا وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا، جس نے اپنی نیت کو اخلاص میں ڈالا، جس کی انٹینشن کے اندر سنسیئرٹی بھر گئی، اللہ نے اس کے ظاہر کو بھی نور میں بدل دیا۔ اور یہ سنسیئرٹی تب آتی ہے جب تم دکھاوا ترک کرتے ہو۔ یہ جو آپ پریٹینڈ کر رہے ہیں، جو آپ ہیں نہیں، اس کو جب روک دیتے ہو، اور جب تم بند دروازوں میں سے رات کے کسی پہر میں سجدے کرتے ہو، جب تم وہ نیکی چھپاتے ہو جس پر تم فخر کر سکتے تھے، تو تم نے اپنی اصل کھو دی ہے۔ اب تو کچھ ہے بھی نہیں تو نیکیوں کے بازار لگے ہوئے ہیں، اور معاشرے کا درد ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ نیکیوں کے، عبادتوں کے بھی اشتہارات ہیں۔ تو وہ اصل جو خاموش تھی، جو رب کی یاد میں روتی تھی، جو چھپ کر خیر بانٹتی تھی، جو آپ کی اس نفس کی طرح اٹینشن سیک نہیں کرتی تھی، وہ توجہ سے زیادہ رضا کو چاہتی تھی، تو تم نے وہ روح کھو دی ہے۔ تم نے وہ روح کھو دی ہے جو آزادی عاجزی سے جیتی تھی، نہ کہ اپروولز کے لیے۔ تمہارا دل اب وہ نہیں رہا جو کبھی اللہ کی طرف جھک جاتا تھا، اب وہ لائکس کا محتاج ہے۔
توجہ کا بھوکا ہے، وہ مقابلہ اور مسابقتوں میں کمپیریزنز اور کمپٹیشنز کا قیدی ہو گیا ہے۔ حضرت جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے فرمایا، جو خود کو دوسروں کے ترازو میں تولتا ہے وہ اپنی قیمت نہیں جان پاتا۔ تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ دوسروں کے ترازو میں ہی تو اپنے آپ کو تول رہے ہیں۔ آپ کو اپنی قیمت کا پتہ نہیں، تم اپنی ویلیو کسی اور کی نظر سے دیکھ رہے ہو، جبکہ تمہارا رب تمہارے باطن کو دیکھتا ہے، تمہاری ویلیو تمہارے اندر ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے، وہ تمہاری انٹینشن کو دیکھتا ہے، تمہارے ان لمحات کو بھی دیکھتا ہے، وہ البصیر جب تم اکیلے ہوتے ہو اور تم اپنے آپ کو دنیا کو دکھانے کو لگے ہوئے ہو، تب بھی نیکی کرتے ہو، تب بھی رب کو یاد کرتے ہو۔ امام شافعی نے فرمایا کہ وہ نیکی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جائے، وہ نیکی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کی جائے، وہ صرف عمل نہیں ہے، ایک نازک سا دھوکہ ہے۔ جب آپ، خیر میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن لوگ تو عبادت کی تصاویر کو بھی شیئر کرتے ہیں، صدقے کی رسید بھی دکھاتے ہیں، کسی غریب کے ساتھ تصویر اپلوڈ کرتے ہیں، جی تو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں تو صحیح، کیا تم رب کو دکھا رہے ہو یہ یا دنیا کو؟ کیونکہ جسے رب کے لیے کیا جائے وہ تو میری جان چھپایا جاتا ہے، وہ تو سمیٹا جاتا ہے، وہ دل کی تہ میں محفوظ رکھا جاتا ہے۔ درویشوں نے ہمیشہ باطن کو اہم جانا ہے۔ یہ ہے صوفیاء کا نقطہ نظر کہ آپ کی جو ٹرانسینڈنس ہونی ہے وہ ایک انر سبجیکٹ ہے، آپ کی جو ڈیولپمنٹ، ہیومن ڈیولپمنٹ ہونی ہے وہ ایک انر سبجیکٹ ہے، وہ حول باطن کی ڈومین ہے۔ یہ سب سے اہم ہے۔ آپ کی جو وہ ظاہر کی ڈومین ہے وہ تو آپ کے سٹیٹس کو مینٹین کرتی ہے، وہ تو ایک ریگولیشن کا موڈ ہے، لیکن جس نے آپ کو بلندیوں پر لے جانا ہے، اس بلندی پر جو آپ کا کھویا ہوا مقام ہے، وہ بلندی جہاں پر انسان کو فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، وہ تو ایک انر سبجیکٹ ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جو خاموشی میں سن لیتا ہے اور دل کی جنبش سے قریب آ جاتا ہے۔ اگر آپ واقعی میں ترقی چاہتے ہیں تو آپ جس انر ایسپیکٹ کو بھلائے بیٹھے ہیں، جس اندر کی دنیا کو بھلائے بیٹھے ہیں، اس کے قریب جانا ہوگا، اس کو ریفائن کرنا ہوگا، اس کو متوازن کرنا ہوگا۔ مگر آج کے انسان نے تو خاموشی کو ہی بھلا دیا ہے۔ ہر بات پر آپ لاؤڈ ہونا چاہتے ہیں، ہر احساس کو پبلک کرنا چاہتے ہیں، فیلنگ بلیسڈ، فیلنگ ہیپی، فیلنگ فینٹاسٹک، جی پھر ایموجیز کی ایک بھرمار ہے۔ تو ہر عمل کا سرٹیفکیٹ چاہیے کیا؟ نا دل کہتا ہے کہ کچھ حاصل نہیں ہوا۔ جان لیجیے روحانیت کا راستہ سادہ سا ہے، یہ آپ نے اپنی زندگیوں کو کمپلیکس کیا ہوا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ اندر جو ہے وہ کمپلیکسٹی ہے۔ اندر کوئی کمپلیکسٹی، الجھن ہی نہیں ہے بھائی، وہ تو کثرت سے وحدت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ڈسٹریکشن تو کثرت میں ہے، ملٹیپلیکیشن میں ہے۔ یہ اندر کا راستہ تو صاف سا راستہ ہے، خاموش سا راستہ ہے، تنہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ اس میں تالی یہ زمین والے نہیں بجاتے، وہ تالیاں ملائک بجاتے ہیں۔ اس میں پوس نہیں ہوتی جو شیئر ہو رہی ہو، جی یہ کائنات کی تمام مخلوقات کو پتہ چل جاتا ہے جب اشرف المخلوقات جو ہے ہو چکی ہو۔
تو اس میں صرف دل، رب اور تنہائی کا رشتہ ہوتا ہے۔ تم جو ہو وہ تب ظاہر ہوتا ہے جب تم کسی اسکرین کے بغیر بھی مطمئن رہو، جب تمہیں اپنی نیکی شیئر نہ کرنی پڑے، جب تمہارا عمل تمہارے رب کے علم میں ہو اور یہی تمہیں کافی لگے، اس کو پتا ہے بس، ٹھیک ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل پھر سے زندہ ہو تو تمہیں آنکھوں سے پہلے اس دل کے وائی فائی کو بند کرنا ہوگا، تمہیں لوگوں کے اپروول سے خود کو آزاد کرنا ہوگا، تمہیں وہ پل واپس لانا ہوں گے جب تم اللہ سے بے ساختہ بات کرتے تھے، بغیر کسی تصویر، بغیر کسی کیپشن، بغیر کسی فلٹر کے، صرف خلوص سے۔ تمہیں اپنی وہ اسپرچول پرائیویسی کو دوبارہ کلیم کرنا ہے، وہ روحانی پرائیویسی جس میں صرف تم ہو اور رب ہے، وہ خلوت جس میں کوئی کامنٹ نہیں ہے، صرف آنسو ہیں، وہ لمحہ جسے دنیا نہیں جانتی تمہارے وہ لمحے کیسے ہیں، وہ لمحے تمہارے کیسے ہیں جن کو صرف وہ البصیر دیکھتا ہے، وہ السمیع سنتا ہے۔ تمہارے وہ لمحے کیسے ہیں؟ وہی لمحے تمہارے قیمتی لمحے ہیں۔ اپنے ان لمحوں کا دھیان کریں، دعا کریں کہ آپ جو ظاہر کی دنیا میں اتنی زیادہ ڈسٹریکشن کا شکار ہو چکے ہیں، آپ ان لائکس اور پوسٹ کی فکر سے باہر نکل آئے، کوئی نیکی تو چھپا کے کر لیں، کوئی سٹوری تو خدا کے ساتھ شیئر کر دیں، کوئی کامنٹ، کوئی ریمارک، کوئی کیپشن تو ان ملائکہ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دیں، کوئی پریزنٹیشن تو اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے لیے بنا لیں، ایک سجدہ ایسے کر لو جو صرف رب کو معلوم ہو، کیونکہ وہ جو چھپ کر کرتا ہے وہ رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اپنی تنہائیوں کو دیکھیں، ان لمحات میں جس میں کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، وہی لمحات اگر تو درست ہو جائیں تو آپ کی آخرت درست ہے۔